السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تزمین اکلوتے بھائی کی اکلوتی بہن تھی. جس وقت وہ اپنی ماں سمینہ بیگم کی گود میں آئی، اس کے والد احمد صاحب اپنی اکلوتی بہن کی شادی کر کے فارغ ہوئے تھے. جزلان چاچو نے، جو اپنی دوست نما بہن کے رخصت ہونے پر بے حد اداس تھے، ننھی سی شہزادی کے گھر آنے پر باقاعدہ لڈیاں ڈالی تھیں. مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. صبح سے شام تک تزمین کے نخرے اٹھائے جاتے. سب لوگ تزمین کا اتنا خیال رکھتے کہ اس سے بڑا جنید حقیقتاً جیلس ہو جاتا. جازی چچو یونیورسٹی سے واپسی پر تزمین کے لیے ڈھیروں چیزیں خرید کر لاتے. تزمین کی باتیں، تزمین کے کپڑے، تزمین کے جوتے، تزمین کی شرارتیں. تزمین بڑی ہوئی تب بھی ان کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی. تزمین بھی والدین اور بھائی سے زیادہ جازی چچو کے قریب تھی. اپنے روب داب والے پاپا سے ہمیشہ اسے ڈر لگتا تھا. اپنے سارے مسائل وہ اپنے جازی چچو سے ہی بیان کرتی. ٹیچر نے مجھے کم مارکس دیے، آج اسکول میں میری دوست نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے فلاں سوٹ چاہیے، میں نے فلاں ہوٹل سے چکن منچورین کھانا ہے. اس کی یہ ساری فرمائشیں جزلان چاچو ہی پوری کرتے تھے. کالج ٹرپ پر جانے کی اجازت بھی اسے جزلان چاچو نے دلوائی، کیونکہ احمد صاحب کو لڑکیوں کا ٹرپ پہ جانا پسند نہیں تھا. اسی لیے جب جازی چاچو کو ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ملی تو تزمین خوشی سے بے حال تھی. کتنی محنت اور محبت سے اس نے خوشی کو منایا تھا. پورا گھر ڈیکوریٹ کیا، کیک، پھول، اس کے ہاتھ کی بنی بریانی، اور خوشی سے جھلملاتا تزمین کا چہرہ اس کی بے پایاں خوشی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہا تھا. احمد صاحب نے اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنے بہن اور بھائی کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا. اپنی شریک حیات سمینہ کو شادی کے شروع کے دنوں میں ہی باور کرا دیا تھا کہ وہ واقعی اپنے بہن بھائیوں کے ماں اور باپ ہیں، اور ان کی شریک حیات نے کبھی بھی ان کے بہن بھائی کو اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھا تھا. اسی لیے تو تزمین جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی وہ صرف جازی چاچو کے ہی گن گاتی گئی. لوگ اس کی اور اس کے جازی چاچو کی محبت پر حیران بھی ہوتے تھے. اسی لیے جب اس دن وہ کالج خوبصورت اور مہنگی رسٹ واچ پہن کے گئی، اس کی دوستیں حیران ہوئی. تمہاری رسٹ واچ کتنی خوبصورت ہے، کتنے کی لی؟ رائما کے پوچھنے پر اس نے اپنی دودھیا بازو کی طرف دیکھا. پتہ نہیں، اصل میں ہم سب لوگ کل پیزا ہٹ گئے تھے نا، تو واپسی پر مجھے گھڑی پسند آ گئی. میں نے ضد کی، چاچو نے دلا دی. میں نے چاچو سے قیمت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں آم کھاؤں، گٹلیاں نہ گنوں. ویسے میرے خیال میں 2000 سے اوپر کی ہے. تم نے رسٹ واچ لینے کے لیے اپنے چاچو سے ضد کی؟ یار تزمین، تم یہ سب کچھ کیسے کر لیتی ہو؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی اپنے چاچو یا تایا ابا سے کوئی فرمائش کروں. ہیں واقعی؟ اس بار حیرت تزمین کے چہرے پہ تھی. لیکن یار میں تو اپنے چاچو سے فرمائشیں کرتی رہتی ہوں. بلکہ سچ بتاؤں تو مجھے اپنے پاپا سے بات کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے. لیکن چاچو تو میرے بہت اچھے دوست ہیں. اور اس کی دوستوں کی آنکھوں میں اس وقت اس کی اور اس کی چاچو کی محبت کو دیکھ کر ایک رشک اور ایک حسد تھا. چاچو کی نوکری پکی ہو جانے کے بعد سمینہ بیگم اور احمد صاحب کو اس کی شادی کی فکر تھی. اسی سلسلے میں کنزا کو اس کی شریک حیات کے طور پہ پسند کیا گیا. باقی سب تو جو خوش تھے سو تھے، تزمین کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہ تھا. ہائے اللہ چاچو، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ کی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی 6 ماہ بعد. سچ چاچو، چاچی اتنی پیاری ہیں کہ کیا بتاؤں. میں نے تو سوچ لیا ہے بری کے سارے جوڑے میں خود بنواؤں گی، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت. اور چاچی کا میک اپ بھی ہم شہر کے سب سے اچھے پارلر سے کروائیں گے. اور ہاں، چچی کا فوٹو سیشن بھی ہم اسی پارلر سے کروائیں گے. ویسے پیسے تو زیادہ لیتے ہیں لیکن تصویریں بھی غضب کی آتی ہیں. ایسے کریں چاچو، آپ نہ مجھے 10,000 دے دیں، میں بھی بکنگ کروا دیتی ہوں ایڈوانس میں. یہ نہ ہو بعد میں ٹائم نہ ملے. اس نے ہتھیلی چاچو کے آگے پھیلائی. جنید جو یہ منظر بغور دیکھ رہا تھا، اس نے چاچو کو تنبیہ کی، اسے پیسے مت دیں چاچو، اپنی شاپنگ میں اڑا دے گی اور پھر کل کو آپ سے مانگے گی. تزمین نے حسب عادت ابرو تان کر مصنوعی غصے سے کہا. وہ جزلان سے یوں ہی پیسے نکلواتی تھی، منہ بناتی، لڑتی جھگڑتی. وہ جزلان کو بہت پیاری لگتی.
بالکل کسی معصوم سی گڑیا کی طرح۔ جزلان نے جنید کی باتوں کو بالکل اہمیت نہیں دی تھی اور اس لمحے بھی اسے اپنی تزمین پہ اتنا پیار آیا تھا۔ جزلان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر پیسے رکھے تو جنید کو زبان نکال کر چڑھاتی ہوئی وہ کہکے لگاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تو اپنی طرف سے شادی کی پوری تیاریاں کیے بیٹھی تھی اور دوسری طرف احمد صاحب کی پریشانی عروج پہ تھی۔ تبھی انہوں نے اپنی بیگم سے کہا تھا کہ تم جزلان کی ساس سے بات کرو، ہم شادی اگلے سال ہی کر پائیں گے۔ سمینہ بیگم نے ایک دم چونک کے سر اٹھایا تھا جو کنزا کے دوپٹے پر بڑی مہارت سے گوٹا لگا رہی تھی۔ تزمین کی خواہش تھی کہ اس کی چچی کی بری میں کوئی نہ کوئی گوٹے والا سوٹ ضرور ہو۔ ہیں یہ یکا یک آپ کو کیا ہو گیا؟ ابھی پچھلے مہینے ہی تو آپ نے کیٹرنگ کے سارے انتظامات کی پلاننگ کی ہے۔ آنکھوں سے اینک اتارتے ہوئے سمینہ بیگم نے میرون رنگ کے شفون کے دوپٹے کو گود میں رکھا۔ کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا ہے، اوپر سے جس فیکٹری سے ہم مال لیتے تھے وہ بھی مال دینے سے انکاری ہیں۔ شادی میں کم از کم 7-8 لاکھ کا خرچ آئے گا۔ ایسی صورت میں نہ صرف ہم پہ قرض چڑھ جائے گا بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کاروبار مکمل طور پہ تباہ ہو جائے۔ اب تمہیں بتاؤ میں کیا کروں؟ پیشانی کو مسلتے ہوئے انہوں نے کہا۔ تو جزلان سے کہے نا، اوپر والا پورشن بنانے میں اتنے پیسے لگا رہا ہے، شادی بھی اس کی ہے، کچھ پیسے آپ کو دے دے۔ آپ نے ساری زندگی اسے بچوں کی طرح سمجھا ہے، اس وقت منع کیا تو بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ بڑا اچھا مشورہ دیا ہے تم نے، تم سے ایسی ہی بات کی توقع تھی۔ اگر میں نے اسے بیٹا سمجھا ہے نا تو اس نے بھی مجھے بیٹوں والا ہی مان دیا ہے۔ دیکھا نہیں کیسے میرے بچوں کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ میرے 1000 بار منع کرنے کے باوجود جنید کے MBA کے تمام اخراجات اس نے اپنے سر اٹھا رکھے ہیں۔ خیر یہ سب لمبی بحث ہے، شادی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگی۔ میں گاڑی بیچ رہا ہوں، تم کل صبح مجھے گھر پہ موجود زیورات دے دینا، انہیں ہی تڑوا کر نئے ڈیزائن میں بنوا لیتا ہوں۔ نیا زیور بنوانے کی گنجائش بالکل نہیں۔ ایک فیصلے پہ پہنچ کے احمد صاحب مطمئن ہو چکے تھے، لیکن وہ زیور تو میں نے تضمین کے لیے رکھے ہیں، اگر اپنی ساری جمع پونجی اسی شادی پہ خرچ کر دیں گے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہ زیورات اسی لیے ہے نا کہ ہماری اولاد کے کام آئے۔ جزلان کا درجہ ہماری اولاد سے کم تو نہیں، تضمین کے لیے اور بن جائے گے۔ اور ہاں اب جلدی سے اپنا کام سمیٹ کر ذرا لائٹ آف کر دو، مجھے صبح گاڑیوں کے شو روم بھی جانا ہے اور جولر کی شاپ پر بھی۔ احمد صاحب نے کیلکولیٹر اور سارے رجسٹر بند کر کے رکھتے ہوئے کہا۔ سمینہ بیگم دل ہی دل میں تلملا کر رہ گئیں، جانتی تھیں ان کی تلملاہٹ ظاہر ہو گئی تو احمد صاحب کا آسمان کو چھوتا غصہ اور ناراضی برداشت کرنی پڑے گی، اور دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے سونے لیٹ گئی کہ کاش شوہر کی یہ بات کہ شادی اگلے سال کی جائے وہ مان جاتی تو آج یوں گاڑی اور زیور سے انہیں ہاتھ نہ دھونے پڑتے۔ اور پھر اگلے دن سے ہی تضمین کی بھی اپنے باپ کے ساتھ بحث شروع ہو گئی تھی۔ دلہن کے لہنگے کے لیے میں 30,000 سے زیادہ نہیں دے سکتا، احمد صاحب نے اپنی گنجائش کے مطابق بیٹی کو بتایا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم پاپا، مجھے کنزا چچی کے لیے جو لہنگا پسند آیا ہے نا وہ 40,000 کا ہے اور مجھے وہی لینا ہے۔ خلاف معمول احمد صاحب سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ ضدی تھا۔ جہاں بات جزلان جا چکی ہو وہ ایسے ہی پرجوش ہو جایا کرتی تھی۔ اب بس بھی کرو نا تضمین، تمہارے پاپا کہہ تو رہے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب جلدی سے چلو، بازار میں ویسے ہی رش ہوتا ہے، اوپر سے رکشے ٹیکسیوں کے دھکے کھانے میں آدھا دن تو ویسے ہی نکل جائے گا۔ سمینہ بیگم نے چادر اوڑھتے ہوئے غصے سے کہا۔ ساری زندگی گاڑی پر ادھر ادھر جانے کی عادی رہی تھی، آج گاڑی بک جانے کے بعد انہیں بے وجہ غصہ آ رہا تھا۔ تضمین نے بھی بے بسی سے سر جھکا دیا تھا۔ راستے بھر بھی سمینہ بیگم کا موڈ کافی خراب رہا تھا، اسی لیے جب تضمین نے ضد کر کے اپنی چچی کے لیے 40,000 والا لہنگا ہی خریدا تو جیسے ایک دم ان کا میٹر گھوم گیا۔ پہلے تمہارے ابو کا دماغ اپنے بہن بھائیوں کے آگے کچھ نہیں سوچتا، باقی کسر تم نے پوری کر دی۔ میں نے کتنی مشکل سے تمہارے باپ سے 15,000 تمہارے اخراجات کے لیے نکلوایا تھا، اپنی شاپنگ چھوڑ چھاڑ تم ضد بنا کے بیٹھ گئی۔ آپ شہزادی صاحبہ نا پرانے کپڑے پہن کر چاچو کی شادی اٹینڈ کریں گی اور ماں باپ کو ذلیل کروائیں گی۔ سمینہ بیگم تو جیسے جلتے توے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا ماما، آپ اپنا غصہ تھوک دیں، میں شادی میں سب سے خوبصورت اور اسٹائلش کپڑے پہنوں گی۔ بس میں نے سوچ لیا ہے، ہبا آنٹی کی 5 عدد بیٹیوں کو تگڑی فیس پر ٹیوشن پڑھاؤں گی۔
میری شاپنگ بھی ہو جائے گی اور ہبا آنٹی کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی کہ میں نے ان کے اتنے اصرار کے باوجود ان کی بیٹیوں کو پڑھانے کی حامی نہیں بھری۔ اس نے شاپرز میں کپڑے ڈالتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے جب ماں کے گلے میں باہیں ڈالیں تو غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہ چلی گئی۔ ماں کے یوں ڈانٹ کر چلے جانے پہ تزمین کا دل کافی برا ہوا تھا اور وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی جب جنید نے ہی اسے مخاطب کیا، لیکن تمہیں تو کبھی بھی ٹیوشن پڑھانا پسند نہیں رہا اور ہبا آنٹی کی نالائق ترین بیٹیاں، کیا کرو گی؟ کیا کریں بھیا، مجبوری ہے۔ تزمین لہنگے کو ڈبے میں سے نکالتے ہوئے مسکرائی۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، یہ بتاؤ لہنگا کیسا لگا؟ کنزا چچی پر اچھا لگے گا نا؟ تزمین نے نارمل سے انداز میں کہتے ہوئے دوپٹہ اپنی گود میں پھیلایا تو جھلملاتے دوپٹے کو دیکھ کر جنید بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ بس پھر کیا تھا، چاچو کی شادی ویسے ہی ہوئی جیسے تزمین چاہتی تھی۔ بھائی آخر کو اس کے عزیز جان جزلان چاچو کی دلہن آنے لگی تھی، اور پھر چچی کے آنے کے بعد تزمین کے تو جیسے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے، چچی کی خدمتوں میں ہی لگی رہتی۔ اس دن بھی تزمین نے چاچو کی پسند کی کھیر بنائی تھی تو چچی بہت خوش تھی۔ تھینک یو سو مچ تزمین، کھیر واقعی بہت مزے کی تھی، میں نے 2 دفعہ کھائی تھی کل، آج تو ٹھنڈی ہو کے اور بھی مزے کی ہو گئی ہے۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب جزلان چاچو آئے اس کی پریشانی بھانپ گئے۔ کیا ہوا تزمین، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، ادھر آؤ، آ کے میرے پاس بیٹھو۔ پاپا پچھلے 2-3 دن سے بہت پریشان ہیں چاچو، نہ کھانا ٹھیک سے کھاتے ہیں نہ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کل کھیر بھی نہیں کھائی، حالانکہ یہ ان کی کتنی فیورٹ ہے۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ٹال جاتے ہیں۔ پلیز چاچو آپ ہی ان سے بات کریں، مجھے نہیں لگتا وہ آپ کے علاوہ کسی اور سے دل کی بات کریں۔ تزمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو جزلان حقیقتاً تڑپ اٹھا۔ اسی وقت کچن میں خالی برتن رکھ کر پلٹنے والی کنزا نے یہ منظر دیکھا تھا کہ جزلان بہت محبت سے تزمین کے سر کو تھپک رہے تھے، دھیمی آواز میں اسے تسلی دے رہے تھے۔ کنزا کی آنکھیں جیسے ایک دم شرارے لپکانے لگیں۔ اسی شام جزلان اپنے بھائی کے پاس پہنچا تھا اور جب انہوں نے کاروبار کی ڈوبتی حالت کا بتایا تو انہیں تسلی دینے لگا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، آپ نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا، اکیلے تکلیف سہتے رہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص مجھ جیسے جوان بیٹے کا باپ ہو اسے کاروبار ختم ہونے یا 10-15 لاکھ کا مقروض ہونے پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کا خرچ میں ہی چلا لیا کروں گا، جنید کی پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، 1-2 سال میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ بس آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے سارے بلز دے دیں، میں خود ہی پے کر دوں گا، اور کل دفتر سے واپسی پر مہینے بھر کا راشن بھی لے آؤں گا۔ احمد صاحب کے کامتے ہوئے سرد وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹتے ہوئے جزلان بول رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ماضی میں جزلان کی ہر پریشانی اور مسئلے کو اس کے بڑے بھائی لمحوں میں اس سے دور پھینک دیا کرتے تھے۔ دوسری طرف کنزا کو جب احمد صاحب کے ڈوبتے کاروبار اور تمام گھریلو امور کی ذمہ داری جزلان کے اپنے کندھوں پہ لینے کا علم ہوا، اسے تو کسی کل سکون نہ ملا۔ فوراً ماں کو فون کیا۔ کیا بتاؤں امی، میری تو ہستی بستی زندگی اجڑ کے رہ گئی، کیا کیا خواب سجائے تھے میں نے، اتنے بڑے افسر کی بیوی بن کے خوب عیش کروں گی، ہزاروں کے ڈریسز، لاکھوں کی جیولری، لیکن میرے سارے خواب تو شادی کے بعد اپنی موت آپ مر گئے ہیں۔ ان کے بھائی صاحب کا بزنس برباد ہو چکا ہے اور چپکے سے گھر بیٹھے ہوئے، اب آپ کا داماد نہ صرف گھر کا پورا خرچ اٹھائے گا بلکہ قرضہ اتارنے کے لیے کمیٹیاں بھی بھر رہا ہے۔ ماں نے تسلی دینی چاہی تھی کہ تمہارے خاوند کی تنخواہ کون سا کم ہے، تنخواہ بھلے اچھی ہو پھر بھی اتنے بڑے گھر کے بل، ذمہ داریاں، مہینے کا خرچ، اور جزلان کو اوپر کی کمائی کا بھی کوئی شوق نہیں، سارا دن نیچے احمد بھائی کے پاس بیٹھے انہیں ہی تسلیاں دیتے ہیں۔ فون پر اپنی ماں سے بات کرتی کنزا جلے پیر کی بلی کی مانند پورے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی، اور پھر ماں کے ٹھنڈے کرنے پہ اس نے جزلان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، دیکھیے جزلان، مجھے آپ کی فراخ دلی بہت اچھی لگتی ہے اور میں آپ کے خاندان کی باہمی محبت کی بھی دل سے قدر کرتی ہوں، آپ جتنا چاہیں اتنا وقت اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں، لیکن میں بھی آپ کی ذمہ داری ہوں، اگر مناسب سمجھے تھوڑا سا وقت مجھے بھی دے دیا کریں۔ کنزا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا تھا، اسے اپنی امی کی ہدایت پر عمل جو کرنا تھا
جزلان کو اپنے سگے بھائی اور ان کے بچوں سے اکیلے میں نہ ملنے دینا ہی اس کی ماں کی پہلی ہدایت تھی۔ بھائی اور بچے بہت ڈسٹرب ہیں کنزا، ابھی انہیں میری ضرورت ہے، حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں ہم پھر سے پہلے کی طرح انجوائے کیا کریں گے، لانگ ڈرائیوز، ڈنرز اور ڈھیروں شاپنگ، لیکن اس وقت مجھے دوراہے پر کھڑا کرنے کی کوشش مت کرو۔ ارے نہیں نہیں جزلان، میرا یہ مطلب نہیں، جیسے آپ کی مرضی ویسے ہی ٹھیک ہے، لیکن ایسا کریں کل سے دفتر سے آنے کے بعد آپ سیدھا پہلے اوپر آنا، پھر ہم دونوں مل کر نیچے جایا کریں گے، سب کی پریشانیوں کو مل کر بانٹیں گے۔ کنزا نے فوراً جزلان کی بات کو اچک لیا اور پھر یوں ہر شام وہ جزلان کے ساتھ 2-3 گھنٹے تزمین کے پورشن میں گزارنے لگی۔ اس دوران وہ اپنی کم مائیگی کا رونا رو رو کر ان سب کو شرمندہ کرتی رہتی، اور اسی شرمندگی کے زیر اثر وہ سبھی اپنی ضروریات زندگی کو محدود کرتے جا رہے تھے، جبکہ کنزا ہر دوسرے تیسرے دن بہانے سے جزلان کو جلدی ہی اوپر والے پورشن میں لے جاتی۔ آہستہ آہستہ کچھ دیر ہی بھائی کے پاس گزارنے کے بعد اپنے پورشن میں جلدی چلے جانا جزلان کی روٹین بنتا گیا۔ اور پھر ایک صبح جب تزمین چچی کے پاس آئی تھی، اگر آپ کے پاس 200 روپے ہوں تو مجھے دے دیں، شام کو پاپا واپس آئیں گے تو آپ کو واپس کر دوں گی، اصل میں آئل ختم ہو گیا ہے، سالن پکانے میں دیر ہو رہی ہے، تزمین نے بڑی شرمندگی سے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں تزمین، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کنزا نے بیڈ پر پڑا پرس غیر دانستہ طور پر تکیے کے نیچے کھسکایا، اور اگر 200 روپے نکل بھی آئیں تو تم سے واپس لینے کی کیا ضرورت؟ ویسے بھی تو گھر کا سارا خرچ جزلان ہی چلا رہے ہیں نا، 200 روپے کی کیا حیثیت ہے بھلا، اور اپنوں میں کیسا لین دین۔ خوب کڑوی گولی شوگر سیرپ میں ڈبو کر تزمین کی زبان پر رکھی گئی تھی، جسے تزمین نے بڑی مشکل سے حلق سے نیچے اتارا تھا۔ اور پھر گھر میں سودا ایک کے بعد ایک ختم ہونے لگا تو تزمین کا غصہ بھی آسمان کو چھونے لگا۔ جزلان چاچو کو ہمارا کوئی احساس نہیں، مہینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، ابو کی چھوٹی سی دکان سے بمشکل اتنی آمدنی ہو پاتی ہے کہ امی اور ابو کی ادویات آ جائیں، یہ سب کچھ ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ اس دن غصے میں اس نے چاچو سے کہہ دیا، او ہو آج تو موسم بڑا گرم ہے مانو بلی، اصل میں پچھلے دنوں میں کافی بزی تھا اس لیے خیال نہیں رہا، آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایسا کرو یہ پیسے پکڑو اور گھر کا راشن خود ہی منگوا لینا، اور ہاں اگر مزید ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا۔ جزلان نے ہزار کے کتنے ہی نوٹ اس کی طرف بڑھائے تو وہ کہتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ بھائی صاحب آپ ہی اسے کہیں مان جائے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جزلان نے مسکراتے ہوئے احمد صاحب کو مدد طلب نظروں سے دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ چلو سوری پلیز، اب مان تو جاؤ، تزمین کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے انہوں نے پیار سے کہا تو تزمین کھلکھلا کے ہنس دی۔ جنید اچھی جاب پہ سیٹ ہو گیا نا، پھر ساری تنخواہ ہم آرام سے اپنے پہ خرچ کیا کریں گے، پھر میں اپنی ساری حسرتیں بھی پوری کروں گی۔ ویسے بڑی ہمت ہے آپ کے حوصلے کی، سالوں سے اپنے بھائی کے بچوں پہ خرچ کرتے چلے آ رہے ہیں، مجھے تو آپ پہ بہت فخر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے آپ کا عہدہ اور آپ کا لائف سٹائل میچ نہیں کرتا۔ کنزا بڑی مہارت سے روز کی بنیادوں پہ شوہر کے کان بھرتی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، پتہ نہیں جنید کی نوکری کیوں نہیں ہو رہی، اب تو مجھے بھی اچھے وقت کا بے صبری سے انتظار ہے، کم از کم اتنا تو ہو کہ بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اچھا کھا سکیں، اچھا پہن سکیں۔ جزلان نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ خیر اب یہ بھی بات نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کھاتے نہیں، جو دل چاہتا ہے کھاتے ہیں۔ ابھی کل شام ہی میں نے تزمین کو فون کیا، اس نے بتایا کہ انہوں نے بازار سے کباب منگوائے ہیں اور سب کباب انجوائے کر رہے ہیں۔ کنزا نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بے نیازی سے کہا، کباب؟ لیکن تزمین نے تو مجھے کہا تھا کہ انہوں نے سبزی بنائی ہے، اور یہ کہ کل جنید کا انٹرویو ہے، پیٹرول کے لیے پیسے چاہیے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو کباب منگوانے کی بجائے سبزی یا پھر دال بنا لیتے، اسے پتا تو ہے مہینے کے آخری دنوں میں گزارا کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جزلان نے کنزا کا پھینکا دانہ چگ لیا اور اب قدرے غصے میں تھا۔ جب مالے مفت ہو تو دلے بے رحم ہو ہی جاتا ہے۔ اچھا چلے چھوڑیں، یہ بتائیں کہ کل امی نے کھانے پر بلایا ہے، کیا پہن کر جائیں؟ کنزا نے اپنا تیر نشانے پر لگتا دیکھ کے موضوع بدل دیا۔ اسے بھی تو ڈر تھا کہیں باتوں باتوں میں یہ سچ اس کے منہ سے نکل نہ جائے کہ کباب تو ساتھ والوں کے گھر سے آئے تھے، اور یہ بھی کہ تزمین وغیرہ نے تو کل سبزی ہی بنائی تھی۔ اور پھر جب کچھ دن بعد تزمین نے اپنے چاچو کے لیے کھیر بنائی تو انہیں فون کر کے کہا تھا
क्या आप हमारी तरफ चक्कर लगा लें? पापा भी पूछ रहे थे और मैंने आपकी फेवरेट खीर भी बनाई है। ये खीर उसने घर की चाय से थोड़ा थोड़ा दूध बचा कर ख़ास तौर पर चाचू के लिए बनाई थी। ठीक है, मैं देखूँगा। और हाँ, आइंदा खीर जैसी महंगी चीज़ पर पैसे खर्च करने की बजाय घर की किसी ज़रूरत पे खर्च कर लिया करो। जजलान ने बड़े लिए दिए अंदाज में कह के फ़ोन बंद कर दिया तो तस्मीन एक पल को सुन हो गई। और खीर खाने के बाद उसने पूछा था, चाचू खीर कैसी बनी? बड़ा पुरशौक अंदाज था। बहुत अच्छी है। अच्छा तस्मीन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। आइंदा से घर का माहाना सामान मैं खुद ला कर दिया करूँगा। तुम लोग बहुत सी फजूल चीज़ें ही ले आते हो। और हाँ, जुनेद से कहना। फजूल में क्या मतलब? हम लोग बचत कर कर के थक जाते हैं और आप कह रहे हैं हम फजूल में चीज़ें लाते हैं। लाएं दें, मुझे मेरे पैसे पकड़ाएं। हमेशा की तरह तस्मीन को फ़ौरन ही गुस्सा आ गया था, सो बोलते बोलते खड़ी हो गई। बदतमीज़ जाहिल, सवाए बदतमीज़ी के तुम्हें और कुछ आता भी है? पूरे 2 साल हो गए मुझे माथे पर कोई शिकन लाए बगैर मैं इस घर का खर्च चला रहा हूँ और तुम लोगों को कोई एहसास ही नहीं। तुम भी ट्यूशन पढ़ाती हो, जुनेद भी सारा सारा दिन घर से बाहर रहता है। आखिर घर में कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। खाने पीने में तुम लोग का स्टैंडर्ड हमसे ऊंचा है और मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए एक क्लर्क जैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए। और तुम्हें मेरी कुर्बानियों की कोई कदर नहीं। सही कहती है कंजा, मैं अपनी सारी ज़िंदगी भी तुम लोगों पर वार दूँ तब भी तुम लोग मुझसे खुश नहीं होगे। एक झटके से खीर का प्याला टेबल पर पटक कर वो खुले दरवाजे को लात मारता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। ठक 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 जहर में बुझे कितने ही भाले एक के बाद एक तस्मीन के दिल में पैवस्त होते चले गए। एहसास जिल्लत की शिद्दत के बाइस वो खड़ी भी न रह पाई और कुर्सी पर ढह गई। क्या हुआ तस्मीन, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अहमद साहिब ने तस्मीन के पीले जर्द चेहरे को देखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। वो दोनों मियाँ बीवी सुबह से ही अपने किसी रिश्तेदार की अयादत के सिलसिले में घर से बाहर थे, सो उन्हें इस वाक़े की कानो कान खबर न हुई। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तस्मीन ने चेहरे पे बशाशत पैदा करते हुए कहा। समीना बेगम के सामने ऐसी बात करना तो बारूद को तीली दिखाना था। वैसे भी वो अपने प्यारे से पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा चलो जल्दी से जाकर जजलान को बुला कर लाओ। जुनेद का फ़ोन आया था, उसे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है। माशाल्लाह घर और गाड़ी भी साथ है। अल्लाह का शुक्र है मुश्किल वक्त कट गया। इन कड़े दिनों में जजलान ने बड़ी खुशदिली से जिम्मेदारी निभाई है। अब मैंने ये फ़ैसला किया है इस घर में अपना हिस्सा जजलान को गिफ्ट कर दूँ। तो आपने कौन सा कम कुर्बानियाँ दी हैं? अपने बहन भाइयों की खुशियों और जज्बात को अपने बच्चों की खुशियों और जज्बात से ज़्यादा समझा है। ये एक लंबी बहस है, तुम्हारी समझ में क्या खाक आएगी। तुम जाओ तस्मीन, जजलान को बुला कर लाओ। अहमद साहब ने खामोश खड़ी तस्मीन को पुकारा तो वो चौंक उठी। पहले पता तो कर लें वो घर पर हैं भी कि नहीं। 1.5 घंटा पहले जब मैंने तस्मीन के बारे में पूछने के लिए कंजा को फ़ोन किया था तब वो दोनों किसी होटल में खाना खा रहे थे। पता भी था बच्ची घर में अकेली है, फिर भी सैर व तफरी के बगैर नहीं रह सके आपके भाई और भावज, समीना बेगम ने नखुबत से कहा। जजलान की गाड़ी दरवाजे पे खड़ी है, वो लोग घर आ चुके हैं। तस्मीन बेटा अब चली भी जाओ। और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाती तस्मीन के हलक में जैसे कांटे उगाए थे। मेरी गुड़िया नाराज़ है और मैं मज़े से खाना खाऊं, हो नहीं सकता। आह, पुरानी याद में खोई तस्मीन के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल हो गई। वो दोनों किसी होटल में खाना खा रहे थे। पता भी था बच्ची घर पर अकेली है। माँ की आवाज़ कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह तकलीफ दे रही थी। आपकी गुड़िया आपकी मानो भी अकेली रहने के साथ साथ बहुत परेशान भी थी चाचू। फिर मुझे मनाए बगैर आप होटलिंग के लिए कैसे चले गए? तस्मीन का दोस्त तो उसका मान है जिसे वो बड़ी मोहब्बत से जिताती है, और तस्मीन चाहे तो मेरे गले पर अंगूठा रख के पैसे निकलवा ले। किसकी मजाल है जो उसको बदतमीजी समझे। तीसरी सीढ़ी पर उसे चाचू की बात याद आ गई। क्यों चाचू, अगर मान तोड़ना ही था तो पहले दोस्त जिताने की आदत ही क्यों डाली आपने? सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार ही तो था चाचू। देखें आज आपकी आजमाइश ख़त्म हो गई। मुझे यकीन है कि अब जल्द ही हमारे आपस के ताल्लुकात भी मामूल पर आ जाएंगे, क्योंकि आपकी फितरत और आदत हरगिज़ बुरी नहीं। हो सकता है आप दिल ही दिल में पछता भी रहे हों, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे दरमियान कुछ तो ऐसा होगा जो खिलाफ मामूल होगा।
اب ہم اپنے تعلق کے کچے دھاگے کو جتنی بھی گرا لگائیں، جذبات اور احساسات کے ان نازک رشتوں کو آپس میں سلیقے سے پروئے رکھنے والا یہ کچا دھاگا اب کبھی بھی پہلے جتنا مضبوط نہیں ہو پائے گا۔